اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ ترجمہ: کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے کفار کو دھمکی دی ہے۔ ابن کثیر میں ہے، کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلووں میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ سنائے تب وہ ایمان لائیں گے؟ ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سنبھال لو۔ انسان جو کہ اپنے نفس کا غلام ہے، اسے اس کام کے لیے ابھارتا رہتا ہے کہ دین پہ جس قدر عمل کر سکتے ہو کرتے جاؤ، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، اور دوسرا اس کام پر بھی ابھارتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور دین کا تقاضا ہے، چنانچہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، مگر ابھی ذرا ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، ابھی بچوں کے معاملات ہیں، بچے پڑھ لکھ جائیں، روزگار پہ لگ جائیں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اپنا گھر بنا لوں، تو پھر میں اپنے آپ کو دین میں ڈال لوں گا، اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے خالص کر لوں گا۔ تو یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ ذمہ داریوں سے فارغ ہوتے ہوتے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ موت کب آنی ہے کسی کو نہیں پتہ، مہلت عمر اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی، کیا انسان کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام کر لے گا، سارے کام کرنے تک زندہ رہے گا؟ اور کیا آخری عمر میں جا کر انسان کے جسم میں اتنی طاقت رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکے، دین کی کوئی خدمت کر سکے؟ پھر تم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، زندگی ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں۔ سورۃ الفجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب زمین کو ریزہ ریزہ ہو کر اڑا دیا جائے گا اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتوں کی صفیں بن جائیں گی اور جہنم بھی لا کر کھڑی کر دی جائے گی، اس دن یہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ یعنی اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں ہے، کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود اللہ تعالیٰ آئے یا اس کے بعد نشانیاں آ جائیں؟ اگر یہ ہو گیا تو نہ انہیں ایمان نفع دے گا نہ نیک اعمال کا وقت ہے۔ امام ابن جریر نے ایک لمبی حدیث لکھی ہے، مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ گھبرا جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام سے شفاعت طلب کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے، جہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ جواب دیں گے، میں تیار ہوں، میں ہی اس کا اہل ہوں۔ پھر آپ جائیں گے اور عرش تلے سجدے میں گر پڑیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبان میں آئے گا، دنیا کا آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے، پھر دوسرا پھٹ جائے گا، اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے، اسی طرح ساتوں آسمان شق ہو جائیں گے اور ان کے فرشتے بھی آ جائیں گے، پھر اللہ کا عرش اترے گا اور بزرگ فرشتے نازل ہوں گے اور خود وہ اللہ ذوالجلال تشریف لائے گا۔
فرشتے سب کے سب تسبیح خوانی میں مصروف ہوں گے۔ ان کی تسبیح اس وقت یہ ہوگی: سبحانہ ذی الملک والملکوت، سبحانہ ذی العزت والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس ربنا برب الملائکات بروح، سبوح قدوس سبحان ربنا العلی، سبحان ذی السلطان والعظمت، سبحانہ ابدا ابدا۔ تفسیر ابن جریر میں حافظ ابو بکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلوں کو اس طرح جمع کرے گا جس کا وقت مقرر ہے۔ وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوئیں اور اوپر کو لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر پلک کو فیصلے کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں عرش سے کرسی سے نزول فرمائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ یعنی اللہ تعالیٰ اترے گا تو مخلوق اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے۔ نور کی چکا چوند اور پانی سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل دہل جائے گا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اس دن آسمان بادل سمیت پھٹے گا اور فرشتے اتر آئیں گے۔ اور آیت کے آخر میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایک دن جمع کرے گا، سب کا وقت مقرر ہے، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوئیں اور اوپر کو لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرش کے سائبان میں نزول فرمائے گا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سائبان میں آئیں گے بلکہ فرشتے بھی بادل کے سائے میں آئیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہوگا اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ یعنی یہ برحق ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روبرو پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی اپنے اچھے اعمال حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی سوائے پچھتاوے کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔